ڈرائیور کے ساتھ نہیں, چاچا نہیں آیا, حبیب خان نہیں آیا, سعید خان نہیں وہ نہیں آیا, فیاض آیا. وہ ہمارے ساتھ جو تھے. ہاں 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 سعید, آپ کے ساتھ شمس تھا نا. ہاں وہ سارے یاد کرتے ہیں آپ لوگوں کو. بڑے اچھے انسان. ہاں میں نے خاص طور پہ بتا کے آئی ہوں کہ میں وہ جا رہی ہوں بیٹے کو ملنے, جو بیٹا آیا تھا ہمارے پاس. اور وہ اولڈ ایج ہوم ابھی بھی اسی طرح. الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں آپ ان سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ میں زیادہ ٹائم کے لیے آؤں گا, تو وہ میسیجز آتے رہتے ہیں میرے پاس. ہاں اتنے وہ خوش ہیں کہ آپ نے اس بچے کو ہمارے پاس بھیجا ہے میم. اور یہ میں نے کہا بھیجنا نہیں تھا, خود مل رہی تھی تو آپ سے کیسے نہ ملواتی. آپ کا بہت شکریہ, آپ ملتان آئے تھے. اور الحمدللہ میں آئی اسی لیے ہوں کہ میں آپ کا یہ یہاں پر دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی لیبارٹری کیسے ہے. اور کل میں نے پشاور جانا تھا تو آج بہت شکریہ آپ کے, میں استادوں سے بھی ملی اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے یہ سارے بچے اور آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہو کہ آج کل کے زمانے میں آپ کو اتنے سنسیئر اور مطلب مجھے لگتا ہے ماں باپ سے بڑھ کے پیار کرنے والے اور تربیت دینے والے استاد ملے. اور بیٹا جو میرے یہاں آنے کا مقصد تھا, آپ کو یاد ہوگا آپ اولڈ ہوم آئے, آپ جھگیوں کے پاس جو میری جھگیاں تھیں وہاں گئے, ہاسپٹل میں بھی آپ کا وزٹ ہوا. تو وہ دو بہت چھوٹا وزٹ تھا بٹ آپ کا بہت زیادہ امپیکٹ رہ گیا ہم سب کے اوپر, کہ ہمیں ہوا کہ ہم, اللہ کا شکر ہے اللہ نے توفیق دی اور ہم کام کر رہے ہیں بیٹے, لیکن آپ کا اس عمر میں اتنا تارے کی طرح چمکنا, اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک ٹارچ بیئرر ہوتا ہے نا بیٹا, ایک لائٹ ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں اور وہ پیچھے اپنے روشنی میں راستے لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے. تو آئی فیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو آر بلیسڈ ود دیٹ ٹارچ یو نو. اور یو نو I want you to come often to Multan, and جو ہمارا پروجیکٹ ہے جھگی والا, I want you to think about them کہ how they can be a torch bearer as well for all the community of Jhuggis. Why they are always known as drug addicts or mafia and all that? Why they can't be a torch bearer? They are just like you. So what do you suggest about that? Inshallah we'll visit inshallah again and again, اور انشاءاللہ وہاں پہ ہمارے بچوں کے ساتھ سیشنز بھی ہوں گے جتنے بھی جھگی کے بچے ہیں, جس طرح لاسٹ ٹائم ہمارا سیشن, لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ڈیپلی ہوگا. الحمدللہ مجھے تو وہ بہت اچھا لگا because you were so natural. Later on I heard about your teachers lecture as well. I swear it was so good. It was alhamdulillah so good. I kept listening again and again. اور آپ نے وہ جو بات کی نا, حاصل کر لینا اور حاصل ہونا, اس طرح کی کوئی چیز تھی نا آپ نے, ہاں اٹ واز یو نو مائنڈ بلوئنگ, اور میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا تھا. اور جیسے آپ لوگ ہو بیٹا, میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو کہ آپ لوگ یو نو سلیکٹڈ ہو. میں ہر ایک بچے کے جگہ اپنا بچہ تصور کرتی ہوں, اپنا جھگی کا بچہ, اور میں سوچتی ہوں کہ اگر جیسے آپ لوگوں کا میں نے دیکھا کہ یہاں رہنے پہ دل ہے اور جانے پہ دل نہیں ہے, تو میرے بچے بھی اگر اس طرح آج یہاں بیٹھے ہوئے ہوں, تو آپ سوچو کہ جھگی کا بچہ کبھی امیجن کر سکتا ہے کہ اس کو کسی نے کمیونٹی میں سے اٹھا کے اور ایسی جگہ پہ ایک تربیت کے لیے چھوڑ دیا گیا. ورنہ غریب سے غریب, میں کہتی ہوں یتیموں کے لیے بھی SOS ہے, تو جھگی کے بچوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مطلب جھگی کے بچے مطلب یتیموں سے بھی گئے گزرے ہیں. لائک آئی ڈونٹ نو, آپ ہیو یو سین, کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو خیمے میں رہتے ہیں, جو جھگیوں میں رہتے ہیں, مطلب وہ سردیاں گرمیاں ان کی, مطلب جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انہی جھگیوں میں ہوتے ہیں, اور کئی بار وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں. جیسے آج بارش ہے تو یو نو ہم سب پلان کر رہے ہیں کہ بارش ہے اس میں ہم باہر نکلیں, بارش رکے تو ہم نکلیں, ڈرزل ہوگا تو تھوڑا ہوگا, ٹھنڈ نہ لگ جائے, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی آپشن. Like they have to be in those jhugis. And like ہم لوگ پرے کرتے ہیں, ہمیں ایون کہ ہمیں انسان سے بھی زیادہ کنک یو نو جو گندم ہوتی ہے اس کی فکر ہوتی ہے, یا ساگ کی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو خراب نہ ہو جائے, لیکن ہم ایک انسان کے بچے کے بارے میں یہ نہیں سوچتے. تو میں سمجھتی ہوں یہ المیہ ہے ہم سب کا کہ, اور اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن, اٹس اباؤٹ ہیومینٹی, کہ آپ انسان کا بچہ, بلکہ لوگوں کے جو پیٹس ہیں ہمارے, ان کو بھی آئی تھنک بارش ہوتی ہوگی تو یو ڈونٹ لیٹ یور ڈاگز گو آؤٹ ان رین, اینڈ دے آر ہیومنس اینڈ اسٹل دے آر ان رین. تو بیٹا
I always pray for you and wish you all the best, and you are the lucky ones who have such teachers, such institute, and I wish and I pray that may all Jhugis, not in Pakistan but all over gypsies जिनको कहते हैं, एक कल्चर बन गया हुआ है. मुझे किसी ने कभी कहा कि आप जो उनको घरों में ला रही हैं या पढ़ा रही हैं तो क्या पता वो उनको वो चीज़ पसंद आई हो, ऐसे ही वो रहना चाहते हो. तो देखो ना, जो चीज़ जिसको अवेलेबल नहीं है उसको वही चीज़ पसंद आएगी ना. मतलब अब झुग्गी वाले को झुग्गी पसंद आएगी, ये नहीं होगा कि वो सड़क के किनारे सो जाए. मतलब उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है झुग्गी के अंदर जाना एंड ऑफ द डे. तो मुझे लगता है वो जैसे अल्लाह ताला कहता है जो चीज़ आपके पास है आप उसी में अल्लाह का सब्र करो, शुक्र करो. बट अगर मेरे पास ज़्यादा है और मैं आपको दे के कुछ बेहतर कर सकती हूँ, जैसे आपके टीचर्स हैं, दे आर द ब्लेस्ड वंस, दे हैव अल्लाह का गॉड गिवन गिफ्ट के इनके पास तालीम है, एहसास है, ऑनरशिप है, एंड दे आर स्प्रेडिंग इट थ्रू यू. तो खैर का मेरे ख्याल में यही है. मैं तुम लोगों को देखती हूँ कि जैसे तुम खैर सब के सब फैलाओगे तो मतलब कितना हमारे पाकिस्तान में या हमारी सोसाइटी में एक अच्छा करेक्टर का तस्वर आएगा. स्कूल्स हैं, उनकी फीसेस हैं, सब कुछ हैं, बट तरबियत आई फील वी लैक इन दैट. तो आपका बहुत बेटा शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व ahsanul जज़ा कि आपने टाइम दिया. मैं यहाँ आई, आपके ये सारे, मैं तो आप सबको तारे ज़मीं पर ही कहूँगी. मैंने अपने जो हमारा ट्रस्ट है, हमने नाम उसका तारे ज़मीं पे सिर्फ इसलिए रखा कि आसमान पे तारे चमकते हैं वो सब देखता है, और जो ज़मीन पे इतने तारे चमक रहे होते हैं उनको कोई भी नहीं देखता. तो असल में तो हम जब तक आसमान का एक तारा नहीं बन जाते, हमें ज़मीन के तारों को चमकाना है. एंड हमाद, यू आर द वन. अल्हम्दुलिल्लाह, बारिकल्लाहु खैर फ़ीकुम. मैंने 15 से 20 साल में कुरान पढ़ा तर्जुमे से, और मैं अपने उस्ताद का शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने औरतों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई, बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, और एक एक आयत के अंदर मैंने समझा कि मेरी ज़िंदगी इसी के अंदर है. सब्र, शुक्र, अमल, लोगों को तकलीफ़ से बचाना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, अपना दिया हुआ माल शेयर करना. और माल सिर्फ इज़ नॉट कैश, नॉट मनी. माल इज़ जान, वक्त एंड मनी. सो आई स्टार्टेड विद माई टाइम एंड माई जान. Money was very important, but I thought that whatever I will do it myself, inshallah. और इस तरह मेरा काफ़िला माशाल्लाह अल्लाह ने बढ़ाया. मुझे इतने अच्छे दोस्त, इतनी अच्छी टीम दी कि मुझे लगता है कि हर इंसान जो है वो सेम विजन के साथ चल रहा है, डेडिकेशन के साथ चल रहा है. आप तो मिले हो मेरी टीम से, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमें ऐसे लोग ही चाहिए. और दूसरा, जब लोग कहते थे ना पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, I just don't like it. Even sometimes when my children say that, I don't like it at all. Pakistan is my passion. I love Pakistan. I am proud to be a Pakistani. And I want to tell everybody that Pakistan में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ religious तौर पे नहीं, as a human serve कर रहे हैं. मतलब ये सिर्फ दीन नहीं कहता. हमारे दीन ने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अजर दे दिया ना इस पे, क्योंकि हमारी नीयत अल्लाह के लिए खालिस हो गई. और दूसरा मेरा मैसेज है कि अल्लाह की मोहब्बत. अब अल्लाह की मोहब्बत है जो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ मुल्तान से. मैं कल रात को पहुँची हूँ, ज़बरदस्त बारिश थी, और सब ने कहा कि अभी ना जाओ, इतना तूफ़ान है. मैंने कहा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को सफ़र किया करते थे, और बारिश में तो दुआएं कबूल होती हैं और सफ़र में और दुआएं कबूल होती हैं, तो मेरा तो डबल काम हो जाएगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है. अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है. जब मैं इन बच्चों को मिलती हूँ झुग्गियों में, ख़ास तौर पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम हमाद गई ना झुग्गी में, और मैंने शीशा खोला और मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों के पेरेंट्स वहाँ ऐसे फिर रहे थे, टाकियाँ उठा रहे थे. मतलब नाला नहीं होता, नाले में से टाकियाँ उठा रहे थे, और टूटी हुई बोतलें. और उन दिनों गर्मियाँ थी, आम की गुठलियाँ ये लोग उठाते हैं. बेटा, आम की गुठलियाँ जो फेंक देते हैं ना, जो छिलका, वो उठाते हैं, उसको धूप के अंदर ये लोग सुखाते हैं, एंड देन दे सेल इट. लाइक इट वॉज टोटली अनहाइजेनिक. तो मैं वहाँ रुकी और मैंने कहा कि अगर मैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहूँ तो आप पढ़ेंगे? उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने कहा साढ़े तो बड्डे कोई नहीं, अभी हम सोच के बताएंगे. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको 3-4 दिन का टाइम देती हूँ, वापस आ जाऊँगी. मैंने शीशा जैसे ही बंद किया ना हमाद, मेरा ड्राइवर कहता है बाजी ना उते ना वक्त लाना ना पैसे लगाना,
یہ آپ کو کبھی ان ریٹرن نہیں دیں گے, یہ لوگ بڑے ہی خراب لوگ ہیں. میں نے کہا اچھا تم اپنے کام سے کام رکھو, اللہ کے بندے تو ہیں نا. پھر رات کو نا میں نے نماز پڑھی اور میں بہت سجدے میں روئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام کرا لے, میرے اندر بہت زیادہ بے چینی ہے, میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے. میں 2 دن کے بعد بیٹا دوبارہ گئی, اور بچے نا ایسے کر کے دیکھ رہے تھے میری آنکھوں میں, اور پیرنٹس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. اور میں نے ان کے پیرنٹس کو بولا, اپنے بڑوں سے بات کی. انہوں نے کہا ہم اپنے پیر سے بات کریں گے, ہمارے پاس ایک پیر ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے, اور لیکن آپ ہمارے بچوں کو کیا کریں گی؟ میں نے کہا میں آپ کی جھگی میں پڑھا دوں گی. کہتی ہیں تیری تو کہ میں اتنے بیٹھ کے پڑھائیں گی, ساڑی جھگیاں تو اتنی گندی ہیں. انہوں نے نا کتا, گدھا, مطلب جہاں یہ کھانا کھا رہے ہیں وہاں ڈکس اور ہینز اور کتے اور اس طرح کی چیزیں تھیں. مطلب کوئی تمیز ہی نہیں تھی کہ بیٹھ وہیں ہیں اور وہیں کھانا کھا رہے ہیں وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہیں پڑھ لوں گی, پڑھا دوں گی. الحمدللہ میں اپنی قرآن, کچھ فرینڈس تھیں, میم رضیہ تھیں, ایک میم ختیجہ تھیں, اور 2 میری بیٹیاں. ان کو میں نے کہا کہ میں نے تو وہاں جانا ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کاشف کو بتایا, انہوں نے مجھے کہا کہ تم مطلب کیسے جاؤ گی, وہ علاقہ تمہیں پتہ ہے کس طرح کا ہے؟ اور میں نے کہا کاشف میں نے اللہ سے مانگی ہے مدد, میں نے استخارہ کی, آج دعا بھی پڑھ لی ہے, آنے وقت بھی میں نے وہاں جانا ہے. بیٹا ہم وہاں چلے گئے, اور تم سوچو کہ بچوں کی آنکھیں ایسے مجھے گھور رہی تھی. کسی کی شرٹ نہیں تھی بیٹا, کسی کا پینٹ نہیں تھی, اور مجھے اتنا غصہ چڑھے کہ ننگے بچے یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی, مطلب ان کو جانگیاں تو پہنائے, اور ننگے پاؤں, گرمی. اور اس میں, اور میں گئی اور انہوں نے کہا آج تو نہیں پڑھنا ہم نے. میں واپس آ گئی, اور میں ساری رات نا میں نا نوٹس لکھتی ہوتی ہوں اپنی ڈائری میں. میں نے لکھا کہ I will send you the clip picture of that note. میں نے لکھا کہ I went to that area, اور those eyes were asking me questions, کہ میں وہاں سے گزر جاؤں گی یا would I be coming back, like people go pass by and they eyes ask questions, are we the lucky ones to be adopted. تو اللہ کا احسان ہے. میں اگلے دن جب گئی تو انہوں نے جھگی صاف کی ہوئی تھی, اور جیسے ہم گاڑی سے اترے نا ڈرزلنگ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ساڑی قسمت وچ تے پڑھائی ایک اللہ راضی نہیں. میں نے کہا تے اللہ دی رحمت بستی پئی ہے. I always say کہ اللہ کی رحمت ہے بارش, I never say کہ مصیبت ہے بارش. I love rain. اور مجھے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بس بھیجتے ہیں تو اٹس سائن آف رحمہ. تو ہم نے انہی کی جھگیوں میں پڑھایا. ہم نے سب سے پہلے ان کو سکھایا بیٹا ہاتھ دھونا. آپ کو پتہ ہے ایک سوپ اور ہم ٹاول لے کے گئے تھے ان لوگوں کے لیے, اینڈ دے ور فائٹنگ اوور دیٹ. مطلب وہ جھپٹ رہے تھے صابن کے لیے. میں نے کہا یہاں صابن نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں نہیں ساڑھے کہ تو مٹی مل دیں تو صاف ہو جاتے ہیں. میں نے کہا مطلب نہاتے کہاں ہو؟ انہوں نے مجھے لا کے دکھایا حماد ایک جھگی کے اندر اتنا بڑا تسلا پیالہ, جس کے اندر وہ کسی نیبر میں سے پانی لے کر آتے ہیں ایک بالٹی, اینڈ ہی ٹیکس 200 روپیز فار دیٹ. 200 روپیز. میں نے کہا یہاں کوئی پانی یا کوئی سسٹم نہیں ہے. انہوں نے کہا ساڑھے کو نہ لائٹ ہے نہ وہ ہے. ایک جو بلب ایک صرف جھگی میں تھا وہ 800 روپیہ لیتا تھا, جس سے اتار کھینچی ہوئی تھی. آپ سوچو کہ اسی دنیا کے وہ لوگ ہیں. اور ہم نے کہا اچھا, سب سے پہلا ہم نے وہاں کام کیا, ہم نے ہینڈ پمپ لگوایا. فرسٹ تھنگ, کہتے ہیں پانی صدقہ جاریہ ہے جو چلتا رہے. اور ان کو تھا کہ ہائی ہینڈ پمپ, مطلب وہ رڑک رڑک کے ہی خوش ہوتے رہتے تھے. اب سوچو ہم جب پڑھاتے تھے ان کو ہمارے جھگی میں, تو ان کی مائیں بھی آ جاتی ہیں سانو ہی پڑھا. اب تمہیں پتہ ہے اب ہم وہاں پڑھا رہے ہیں, کوئی ماں فیڈ کرا رہی ہے, کوئی ماں وہاں ننگا بچہ آ گیا ہے, کوئی ناک صاف کر رہی ہے, کوئی فون پہ بات کر رہی ہے. ہم نے کہا یہ پڑھا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہم نے ان کو ناراض نہیں کرنا. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے نا جھگیوں سے ہٹ کے, وہاں آموں کا باغ تھا, وہاں ہمیں دریاں بچھا دینی. پھر ہم نے وہاں ان کو پڑھانا, وضو کا طریقہ, قرآن ٹیچر بھی ہم نے ہر جگہ قرآن ٹیچر ضرور رکھی ہے. الحمدللہ دین ہمارا سفر جو ہے اللہ کے احسان سے شروع ہو گیا الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کی محبت ہے. میرے بہت مسئلہ پڑا, سب نے کہا کہ تم نے بالکل گھر چھوڑ دیا ہے, تمہارے گھر کا کھانے کا ٹیسٹ ایسا نہیں رہا, بچے تمہیں بہت مس کرتے ہیں, تارے زمین کے بچے تمہیں زیادہ پیارے لگتے ہیں, اولڈ ہوم تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے. میری والدہ بزرگ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میرے والد فوت ہوئے میں 23 سال سے. انہوں نے کہا جو تم ٹائم وہاں دیتی ہو مجھے دے دیا کرو. میں نے کہا امی آپ ایک بیل کرتی ہیں تو آپ کے 10 نوکر آ جاتے ہیں. اور ان کے بابا جیز کے جو ہے نا, ان کا ایک ملازم بھی نہیں ہے, اور جو اٹینڈنٹ ہم نے دیے ہیں وہ بھی جان چھڑواتے ہیں, گھنٹے گنتے ہیں کہ ہم نے کب اٹینڈ کرنا ہے, کھانا وہ خود گرم کرتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. اور دوسرا میں نے سوچا کہ جب آپ اللہ کی محبت میں نکل پڑتے ہو نا, پھر آپ کو کوئی رشتہ مطلب نہیں لگتا, پھر آپ کو صرف آخرت نظر آتی ہے. بیکاز I am ready to go to Allah and I want to see Allah. الحمدللہ
I'm not afraid of dying. I'm not scared of dying. Like I want to be ready 24/7 that Allah Taala अगर अभी मुझे उठा लें तो मेरे हाथ भरे में हों कि मैंने अपनी ज़िंदगी को वर्थ किया है. I'm average housewife. I don't like cooking. I don't like कि मैं सारा दिन सफाइयाँ और ये सब देखूं. मेरी कब्र में ये सब चीज़ें नहीं जानी. मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ A*, A levels. I don't want that. I want them 5 वक्त की नमाज, लोगों के साथ अच्छा बोलें. कोई रास्ते में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लाइक दैट. कोई रास्ते में, और आपको पता है मुझे शुरू से है कि साहिल को मतलब ढूंढो नहीं, वो तुम्हारे पास, तुम उसको ढूंढो. ये नहीं कि वो तुम्हारे पास आए. मतलब जब शीशा मैं आई ऑलवेज ड्राइव ना, तो ऑलवेज कीप फ्यू थिंग्स इन माई कार, बिकॉज ये लॉन्ग ड्राइव पे आई नो एवरीबडी. हर भीख वाले को साहिवाल के मैकडोनल्ड्स पे आई नो, बिकॉज मेरे बच्चे भी जानते हैं. तो वो मैं उनके लिए अपनी विरासत में ये चीज़ें नहीं छोड़ के जाना चाहती, मेरे मियाँ की मिल या मेरी जेवर. मैं उनके लिए अपने लिखे हुए कुरान और अपनी तरबियत छोड़ के जाना चाहती हूँ. और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने अगर मेरे से ये काम अल्हम्दुलिल्लाह लिया है और हमारी टीम से लिया है, हमें सबको एक काम पे लगाया है, तो मतलब मैं समझती हूँ कि इससे बढ़ के मेरे लिए ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है. नथिंग लाइक दैट. हमारे पास जैसे हमें मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है. वी स्टार्टेड विद दैट. व्हाट्सएप का ग्रुप है और उस पर हमारे माशाल्लाह 201 लोग हैं. उसमें से कुछ लोग हैं जो हर वक्त हमें स्पॉन्सर करते हैं मंथली. नॉट इन मतलब लाखों में नहीं करते. जैसे हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी जैसे आपको पता है कि हम काम करते हैं, तो जैसे अगर बच्चों की हर महीने सर्जरीज़ हैं या कैंसर पेशेंट के टेस्ट बहुत महंगे होते हैं. मिनिमम टेस्ट है 9600 का. मैं खान और चुगताई जो है लैब, उससे हमें 30% डिस्काउंट मिलता है मक्का लैब से, और बाकी जो है मुझे वो देना पड़ता है. पेशेंट मेरा ऐसा है कि उस पर किराया भी नहीं होता. इसी तरह झुग्गियों का है, जो बच्चा है उसकी स्कूल की फ़ीस है 1375. उसके अलावा यूनिफॉर्म है, उसके अलावा स्टेशनरी है, उसके अलावा उसके फील्ड ट्रिप्स हैं, उसके अलावा अगर 23 मार्च जैसे आ रहा है या शूज़ लेने हैं या मतलब कपड़े आम, मतलब झुग्गी का कपड़ा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो क्या पहनेगा. अब जब उसने स्कूल में जाना है और उसको बोलना है कि जी जूते साफ़ नहीं है, तो मतलब वो घर में मतलब कहाँ से लाएगा वो. तो ये सारी जो फंडिंग है मेडिसिन की, तो टोटली जो है मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि ये मेडिसिन है, ये बच्चा है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है और इस पे ज़कात लगती है. हमने बैतुल माल जो है गवर्नमेंट का, उससे हम फ्यू केसेस माशाल्लाह अभी तक हमने 30 से 50 केसेस उनसे भी कराए हैं. जो बोन मैरो होती है या वो कार्डिक सर्जरीज, हम होली सोली अभी तक 60 कार्डिक सर्जरीज हम खुद करवा चुके हुए हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ PCHF, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन. उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. 50% वो देते हैं, जैसे 4,25,000 है, हम इत्तफाक हॉस्पिटल में भेजते हैं और PCHF का जो हॉस्पिटल बना है वहाँ, तो 150 में मेरा तंजीम देती है तारे ज़मीं पर, उसमें हमारे मेंबर्स देते हैं. जैसे मैंने अब अगले महीने मेरे 3 बच्चों की सर्जरी है, उनको मैंने एवेल्यूएट किया, मैं उसकी पिक्चर लगाऊंगी, नंबर लगाऊंगी, एड्रेस लगाऊंगी और मैं बोलूँगी इसकी सर्जरी पे इतना पैसा आ रहा है, कोई स्पॉन्सर करना चाहता है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, 1 से 2 दिन के अंदर पैसे स्पॉन्सर हो जाते हैं. अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है. अगर मैं बात करूँ ओल्ड होम की, तो ओल्ड होम एक पूरी फैमिली है, ख्वाजा फैमिली, उन्होंने पूरा का पूरा वो स्पॉन्सर किया हुआ है. उसकी हेल्थ केयर, उनके कपड़े, गोश्त, कीमा वीकली, फील्ड ट्रिप्स TCP करता है. जो वहाँ के लोग हमने एम्प्लॉयज़ दिए हुए 5 दिए हुए, उनकी तनख्वाह में से 2 की तनख्वाह वो लोग देते हैं, 3 की TCP देता है. उसके अलावा हमारा जो प्रोजेक्ट है फूड का, जो हम फ्री फूड देते हैं, उसके अंदर हमें बहुत कम डोनेशन है. अल्हम्दुलिल्लाह शमा बनास्पति वाले घी देते हैं, फातिमा शुगर वाले हमें चीनी देते हैं, बाकी सब का सब जो है वो अल्लाह दे रहा है. हमने सफ़ेद पोश लोगों को राशन भी दिया हुआ है. वो हमारे 50 लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि आप उनको मिलो तो मुझे उनको देखते हुए तकलीफ़ होती है कि वो मेरी नज़र में नज़र नहीं मिलाते जब वो आते हैं और रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का खाना नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कूड़े में से रोटी खिलाती हूँ. ऐसे लोग भी हैं, तो उनको राशन देते हैं. अच्छा, फिर जिस तरह है ये झुग्गियों का है, इसमें हमने मतलब 6 टीचर्स रखी हुई हैं सुबह के टाइम, 3 टीचर्स रखी हुई हैं स्कूल में, 6 टीचर्स दूसरे सेंटर में रखी हुई हैं. सबकी पे हम दे रहे हैं. नो सैलरी इज सपोर्टेड, नो फीस इज सपोर्टेड. मेरे ख्याल में हार्डली 150 में से 5 या 6 बच्चे आर स्पॉन्सर्ड.
جن پہ لوگ منتھلی 5000 بھیجتے ہیں, ورنہ نتھنگ ایٹ آل, لیکن کچھ بھی نہیں. مطلب ایک ہیں جو ہمارے 70 بچوں کا سینٹر ہے, وہ ہمیں کسی نے اپنا گھر دیا ہوا ہے. دوسرا جو ہے ہم نے شیلٹرز بنائے ہیں, شیلٹرز پہ ہم نے ایک گھر سپانسر کرایا تھا جی, جو 31 سے ہیں. اس پہ ہمارے جو ممبرز تھے نا, انہوں نے, جیسے میں نے لکھا کہ اتنے کا گھر بن رہا ہے, زمین ہمارے ون آف دا ڈونر نے دی ہمارے ٹرسٹ کو 3.5 کنال, اب انہوں نے ہمیں 8 کنال اور دیا الحمدللہ. جی وہ انہوں نے سپانسر کیے گھر. کسی نے مطلب 7 لاکھ کا گھر ہے تو کسی نے 3 لوگوں نے کر لیے, کسی نے پورے 7 دے دیے, تو اس طرح. اور اب ہمارا اس سال کا جو ہے ایم ہے 100 گھر اور انشاءاللہ بنانا. اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے. تو وہ انہوں نے 8 کنال دیا ہے. ابھی ہم نقشہ آج کل بنا رہے ہیں, میرا دل ہے رمضان سے پہلے ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں. اور آپ نے جیسے ہمارے وہاں پر کمیونٹی سینٹر بھی دیکھا, کمیونٹی سینٹر کا بھی ایک مقصد ہے, غریبوں کے لیے مقصد ہے کہ وہ شادیوں میں, فوتگیوں میں وہ استعمال کریں, سڑکوں پہ ٹینٹ نہ لگیں, لوگ تنگ نہ ہوں. جس کے پاس کرایہ ہے وہ کرایہ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جنہوں نے شادی کرنی ہے, اور بیٹیوں کا آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہے جہیز کا مسئلہ, کھانے کھلانے کا مسئلہ. فوتگی ہو جائے تو کھانا کھلانا ہے, شادی ہو جائے تو کھانا کھلانا ہے, تو مطلب ان کو کون سپورٹ کرے؟ اس مقصد کے لیے ہم نے کمیونٹی سینٹرز بنائے. تو ہماری جو جتنا بھی ہے ہمارے ممبرز بہت ہیلپ کرتے ہیں, ان کے بغیر تو تارے زمین کچھ بھی نہیں ہے. بٹ اتنے زیادہ چیزیں, جیسے 18 لوگ تو ہم نے ہاسپٹل میں دیے ہوئے. آپ کو پتہ ہے ایک سائیکالوجسٹ کی جو تنخواہ ہے وہ 25,000 روپے ہے, ڈائٹیشین کی 30,000 روپے ہے, کوئی بھی نہیں دے رہا. اللہ میرے میاں کے رزق میں برکت ڈالے. جہاں سے ہمیں شارٹیج ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ ان کے دل میں توفیق ڈالیں اور ڈالیں, ان کے کاروبار میں برکت ڈالیں, تو وہ ہمیں پھر سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ. قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل میں, اس میں ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کرتا ہے, پھر آپ بچہ بنتے ہیں, پھر آپ جوان ہوتے ہیں, پھر آپ بوڑھے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر بچے ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو اس میں سارے کانسیپٹ آتے ہیں. جب آپ پیدا ہونے لگتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ پیدا ہونے لگتے ہیں, آپ کے ماں کے پیٹ میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ماں بن رہے ہیں, تو آپ کے اوپر صرف ذمہ داری خوشیاں منانے کی نہیں آتی, آپ پہ اللہ کے بعد ایک ذمہ داری آتی ہے کہ آپ نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. کیا یہ اللہ کا بندہ بنے گا؟ کیا جو آپ ایک خواب دیکھتے ہیں یا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنایا ہے, یہ عاجزی کرے گا, لوگوں کو خوش کرے گا؟ اس کے بعد وہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ, بہت خوشیاں کرتے ہیں. مسلمانوں میں ہے کہ وہ اذان دیتے ہیں, مسلمانوں کے بغیر نہیں ہے, کہیں بھی ہے, انگریزوں میں کوئی اور سسٹم ہے یا کیا ہے, مطلب ایک جشن منایا جاتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ جو وہ جشن منایا جاتا ہے تو وہ اس لیے تو نہیں منایا جاتا کہ بس ایک بندہ آ گیا ہے اور دنیا میں اضافہ ہو گیا, مطلب وہ کسی مقصد سے اللہ نے بھیجا. اس کے بعد وہ جوان ہو جاتا ہے, اس کی اگر ہم تربیت میں کوئی ویکنس کر دیں یا کوئی مطلب کوئی ایک بھی ویک پوائنٹ چھوڑ دیں, تو وہ انسان جو ہے یا وہ قرآن میں ہی ہے, یا خیر ہے یا شر ہے. تو آپ اس طرف شر کی طرف جا رہے ہیں کہ خیر کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا, پھر وہ بزرگ بن جاتا ہے. ٹی زی پی کا مقصد میں آپ کو جو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے, بچے کو آپ نہیں چھوڑ سکتے, وہ تارا ہے. نوجوان وہ بھی تارا ہے, مطلب میں سمجھتی ہوں حماد جیسے ایک تارا ہے. بزرگ وہ بھی تارا ہے. مطلب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں یہ کتنے سال کا تھا, لیکن کیا عمر کا تعلق مرنے سے ہے؟ مطلب میں تو دیکھتی ہوں میرے چلڈرن ہاسپٹل میں نیو بورن بھی فوت ہو جاتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ 5 سال کا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے, 10 سال کا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے. مطلب there is no time and no limit to any age. جب اللہ نے کہا کہ واپس آنا ہے تو آنا ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو اسی طرح تارے زمین کا مقصد یہی ہے, مطلب اٹس ناٹ اونلی فار کڈس, ہر ایج کے لیے. مطلب جب بزرگ بنتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اولڈ ہوم میں صرف یہی مقصد ہے کہ ان کو تسبیح دے دو اور بولو بھائی تم اپنے دن گنو. مطلب اولڈ ایج کا مطلب ہے کہ مطلب اللہ نے شیلٹر تو دے دیا. میں تو کہتی ہوں شکر ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے پاکستان میں یہ کانسیپٹ آ گیا. بھائی کیوں؟ پاکستان اس دنیا کا حصہ نہیں ہے, یہاں پر غریب لوگ نہیں ہیں. مطلب ہم ہر وقت بلیم کرتے ہیں یار اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکا. آئی نو غلط ہے, بٹ اس کی تنخواہ اتنی کم ہے یا وہ بے روزگار ہے تو وہ کیا کرے؟
مطلب واٹ شوڈ ہی ڈو. تو اولڈ ہوم ہے, اور آپ کبھی میرے بابا جی یا اماں جی سے آ کے ملیں, گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے, لوگ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں, بٹ ٹی زی پی کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کی خدمت کرنے کی. لائک آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ہم ان کی اصل معنوں میں خدمت کر رہے ہیں. مطلب ان کے ہیلتھ چیک اپ, ان کا کھانا, ان کی باہر نکلنا, ان کو کمپنی دینا, سائیکالوجسٹ, تھراپسٹ. تو یہ جو آیت ہے یہ پورا بیان کرتی ہے کہ آپ بچے, نوجوان, بزرگ, اور پھر بچے, اور پھر فوت. اب جو میرے جو بزرگ ہیں جو ابو 80-90 ہو چکے ہیں, وہ دوبارہ سے بچے بن چکے ہوئے ہیں. وہ مطلب وہ ایسے بن چکے ہوئے ہیں کہ وہ ہر وقت کہتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اب کیا کرنا ہے. میں ان کو کہتی ہوں کیوں, میں آج دیکھ کے آئی ہوں ہاسپٹل میں بچہ فوت ہو گیا ہے, تو وہ کوئی بزرگ ہو گیا تھا جو فوت ہو گیا. مطلب ہم سب نے فوت ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو گیا تو اس نے فوت ہونا ہے. تو بزرگ کو اپنا وہ ٹائم گزارنا ہے. میں ان کو کہتی ہوں آپ عبادت میں گزاریں, آپ ہنسیں, ٹی وی دیکھیں, لوگوں کو ملیں. تو ہمارا یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب ہمارا کانسیپٹ ہے ملتان میں جب بیٹا اولڈ ہوم ہے نا, پیپل ڈنٹ ایون نیو اباؤٹ اٹ. ہم نے پھر ایک بورڈ لگایا چوک پہ کہ پل سے اترتے ساتھ پتا ہو گیا اولڈ ہوم ہے. اور اولڈ ہوم کے لیے کوئی دعوت نہیں دینی پڑتی. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب جا کے کیک کٹوا لیں گے. 23 مارچ ہے, اب دیکھنا کتنے لوگ, کتنی این جی اوز وغیرہ جائیں گے. وائی ناٹ اراؤنڈ دا ایئر وی کین گو اینڈ وزٹ دیم, وی کین ٹاک ٹو دیم. آپ سے وہ ملے, آپ نے ان کی محبتیں دیکھی. لائک ایک ایک بندے کا ایسے ہاتھ رکھنا اور ماتھے پہ چومنا, میں سمجھتی ہوں مجھے تو دنیا میں اب تو چومتے ہی چومتے ہیں. مطلب کیا ہوگا ہم لوگ, میں تو یہ میسج دیتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو ملیں. اولڈ ہوم کہاں نہیں ہے. مطلب اولڈ ہوم کوئی گالی نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اولڈ ہوم پاکستان میں بن گیا. بھئی وائی ناٹ, بزرگ ہیں, ان کا گھر ہے, ان کا شیلٹر ہے. آپ تنقید مت کریں, جا کے دیکھیں تو صحیح کہ کتنے اچھے بھی ہیں اور کتنے برے بھی ہیں. جو برائی ہے اس کو دور کریں. دیکھیں جب نوکری نہیں ملے گی 15,000 سے 16,000 میں وہ بندہ کیا کرے گا. اس کے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہیں. دیکھیں میں اور آپ اپنے آپ کو اگر مثال میں لیں, اینڈ آف دا ڈے میں کہتی ہوں یار میری زندگی میں صرف یہی رہ گیا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, اور میرے بچے, اور میں ان کو کیسے خوش کروں. بہت خدمت کرتے ہیں ماں باپ نے, بہت دیا ہوتا ہے, ان کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے. بٹ جو مجبور ہو گئے ہیں, کئی لوگ سختی سے مجبور ہوتے ہیں, کئی لوگ غربت سے مجبور ہوتے ہیں. ہم نے اولڈ ہوم میں کافی لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں میری بیوی نہیں سنبھال سکتی. دیٹ از رانگ. بٹ کئی لوگ ہیں وہ بیٹے روتے ہیں, بیٹیاں روتی ہیں کہ میرا میاں نہیں رکھنے دیتا. دیٹ از رائٹ. کم از کم وہ اپنی ماں کو سڑک پہ تو نہیں پھینک کے آئی نا, اولڈ ہوم میں حوالے کر کے آئی ہے. اسی طرح کوئی بچہ ہے, وہ کہتا ہے میں لاہور جاب کر رہا ہوں, میں ماں کو نہیں سنبھال سکتا, تو اس کے لیے اولڈ ہوم از اے بلیسنگ. وہ کہاں چھوڑ کے آئے. کوئی آپ کے خیال میں رشتہ دار آج کل کے زمانے میں سنبھالے گا؟ تو اور گورنمنٹ کس لیے بنی ہوئی ہے؟ گورنمنٹ تو ہماری, میں کہتی ہوں بہت اچھا کام ہے کہ اس نے اولڈ ہوم بنا دیا. مطلب تھنک پازیٹیولی. اگر آپ نے اس کو نیگیٹو کیسے بنا دیا, کیا کر دیا, بھائی جا کے آپ پھر اپنے گھر میں کسی کو جگہ دیتے ہیں. مطلب کہنا بہت آسان ہے, جیسے میں آپ کو جھگی والے کا بیٹا بتا رہی ہوں, کہنا بہت آسان ہے, جھگیوں میں رہتے ہیں. ہمارے پاس کتنی زمینیں, میں سمجھتی ہوں جو ہمارے امیر لوگ ہیں ان کے پاس کتنی فائلز ہوں گی, ایکسٹرا گھر ہوں گے جہاں پر ایکسٹرا لینڈز ہوں گے, ایون کہ یہ مہنگا ہو جائے گا تو ہم تب بیچیں گے کہ پروفٹ ہو جائے. بٹ ہیو وی ایور تھاٹ کہ ہم جھگی والوں کو کہیں یار آج بارش ہے, آج تو ہماری زمین پہ آ جاؤ یار. خالی گھر پڑے ہوں گے بٹ کوئی جگہ دیتا ہے. میں تو گورنمنٹ کو بھی کہتی ہوں کہ اتنے ادارے پہ ادارہ, کئی بلڈنگز بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں, یار آفر تو کرو. سر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے حماد, کہ ہم نے جو ہے ان بچوں کو سب سے پہلے جب ہم نے جھگی سے ان کی ہم نے بیس بنائی پہلے 6 to 8 months میں, دین ہم نے سوچا کہ اب ان کی بیس بہت اچھی بن گئی ہے اور ہم اور جھگیوں کے بچے بھی پڑھانا چاہ رہے ہیں. دے ور اراؤنڈ اباؤٹ 60 children. وی ٹک اٹ ٹو وہیں جہاں پر جگہ ہم پڑھا رہے تھے جھگی کے اندر, ہم نے کہا کہ ہم ان کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں. وہاں گورنمنٹ کے اسکولس تھے, اور آپ سوچو میں نے پورے علاقے کے, میں اور میری فرینڈ تھیں قرآن دوست, ون آف دا ٹیچرز میم رضیہ, وی وینٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری گورنمنٹ اسکول. گورنمنٹ ٹیچر کا یہ حال تھا, موبائل یا وہ پریگننٹ ہے, پاؤں ٹیبل کے اوپر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور بچے آرام سے کود ناچ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں. میں نے کہا یہاں تو میرے بچوں کی تربیت ہی نہیں ہوگی, یہ تو آلریڈی جھگی کے بچے ہیں. اچھا, اور جہاں میں جاتی تھی نا, میں کہتی تھی ہمارے جھگی کے 60 بچے, ہم نے جھگی کے بچے, مطلب ہم نے جھگی کے بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے. اچھا, پھر نیکسٹ
یہی بات کر کے نیکسٹ ان کا بتاؤں کیا ہوتا تھا, اچھا آپ ضرور لے آئیں, کیونکہ ان دنوں میں گورنمنٹ نے, یا شاید آج کل بھی, اسٹرینتھ پہ زور دیا جا رہا ہے, اسٹرینتھ زیادہ دکھائیں. اچھا, ورنہ وہ اسکول جو ہے پرائیویٹ کمپنیز لے لیں گی. آئی ڈونٹ نو واٹ واز گوئنگ آن, اٹس 4 years بیک کی میں بات بتا رہی ہوں. دین وی پٹ دیم ٹو پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول. لڑکوں کا الگ تھا, لڑکیوں کا الگ تھا. ہم نے یونیفارم لیا. سب سے پہلے انہوں نے, لڑکوں والے نے تو اتنی ڈیمانڈز نہیں کی, انہوں نے صرف ایک LED مانگا ہم سے پلے روم کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, میرے بچوں کے لیے قربان صدقہ, ہم نے دے دیا. میں نے کہا بٹ آپ میرے بچوں کو جو ہے TZP کے جو بچے آ رہے ہیں ان کو آپ اونرشپ دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ باقی بچوں کو وہ کریں گے کہ یہ تو جھگی کے بچے ہیں, ان کو جہاں مرضی ڈال دو, ایسے نہیں ہوگا. الحمدللہ انہوں نے کہا صحیح ہے. لڑکیوں والے اسکول میں ڈالا تو 2 کمرے تھے. انہوں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کی ہمارے پاس لائٹیں نہیں ہیں, پھر انہوں نے کہا کرسیاں نہیں ہیں, پھر انہوں نے کہا پنکھے نہیں ہیں, انہوں نے کہا آپ ہمیں ایک کلاس بنا دیں. میں نے کہا میں سب بنا دوں گی. میں نے 2 دن کے اندر اپنے بجلی والے کو بھیج کے 2 پنکھے, لائٹیں, سب فرنیچر, چیئرز میں نے سب اپنے بچوں کو دیا الحمدللہ. انہوں نے وہ چیئر جو گورنمنٹ میں پہلے بچے تھے ان کو بٹھا دیا. میں جب بھی یکدم جا کے چھاپا مارتی تھی کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. میں اور ہمارے ساتھ ایک ٹیچر اور احتشام, ہم جیسے ہی جاتے تھے باہر, مطلب 2 کلاسز ہیں, ایک اسکول کا گیٹ ہے, اندر جاؤ, کھول کون رہا ہے, میرا ون آف دا بچہ گیٹ آ کے کھول رہا ہے. پہلا غصہ. دوسرا غصہ, میرے بچے کہاں بیٹھے ہوئے, مطلب 2 کلاسز ہیں, اس میں ٹیچرز ہیں, باہر جو کھڑکی سے باہر دری بچھی ہوئی ہے اس پہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی تمہیں کلاس میں کیوں نہیں ٹیچر نے بٹھایا؟ باجی ٹیچر آگ دی جگہ کوئی نہیں. مطلب کیا مطلب ہے, تمہارے بیگ ہیں, تم میں پڑھا کیوں نہیں رہی؟ میم وہ میں نے ابھی پڑھانا ہے ان کو, یہ پڑھایا ہے, میں نے ان کو کام دیا ہے, یہ کمرہ بنا دیں, فلان کر دیں. میں نے کہا اچھا بھائی میں کمرہ بنا دوں گی. اچھا بچے ہیں, بٹن اگر نہیں بند نا تو بٹن بند نہیں ہے, مطلب کھلے ہوئے ہیں, بال ایسے لٹیں اڑی ہوئی ہیں. گھر آئے, گاڑی میں بیٹھے, میں نے میم کو کہا میم رضیہ یہ تو بڑا کام خراب ہے, یہ تو آنرشپ ہے ہی نہیں, نکالو یہاں سے بچوں کو. ون آف دا ممبر کو ریکویسٹ کی کہ آپ چیک کریں کہاں اور ڈال سکتے ہیں. گورنمنٹ کے اسکول تو بڑے مطلب نہیں اچھے, پرائیویٹ اسکول بہت زیادہ مہنگے ہیں اور وہ لیتے نہیں. میں نے کہا اسکالرشپ پہ لے لیں, انہوں نے کہا نہیں. ایک ہمارے ممبر کے فرینڈ تھے کرنل عمران, ایویشن میں تھے, انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور مجھے بھابھی سے ملوائیں. ہاں انہوں نے, وہ ایویشن میں تھے, پائلٹ تھے, انہوں نے مجھے بلایا, میں نے میٹنگ کی. الحمدللہ اللہ نے ایسا کوئی اثر ڈالا باتوں میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے تو اپنا اجر کمانا ہے. میں کہتی ہوں بڑے سمجھدار انسان ہے وہ. انہوں نے کہا میں نے تو بھابھی میرے تو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ میں اجر کما لوں, تو آپ کے بچوں کا میں آرمی ایویشن میں اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتا ہوں. سوچو جس دن انہوں نے کہا میرا کیا حال ہوگا. اللہ کے سجدوں میں گئی, میں نے کہا یا اللہ میرے بچے, مجھے پتہ ہے ابھی اس قابل نہیں ہیں لیکن ہیں تو بچے ہی. تو الحمدللہ پھر یہ ہم ان کے اسکول میں گئے, ہم نے انٹرویو کیا, سر سے ملے. انہوں نے کہا ہم انٹرویو بیسس پہ کریں گے. ہم پہلی بیس بنا چکے تھے, ٹیچرز کو کہا دن رات اپنی وہیں کرسی رکھ لی اور کہا چلو جی ہم سارے پڑھائیں گے. بچے میرے سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت اللہ نے مجھے ان سے محبت دلوائی ہے. میں نے ان کو بولا اگر اپنی ماما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنے نا تو تم نے یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. الحمدللہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا, ایڈمیشن ہو گیا. انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم صبح کے اسکول کے ٹائم میں نہیں کریں گے, ہمارا اسکول جو ہے وہ اوور لوڈیڈ ہے, ہم شام کو آپ کے بچوں کے لیے اسکول لگائیں گے. ہم نے کہا الحمدللہ لگائیں, ضرور لگائیں. انہوں نے کہا 2 ٹیچرز ہم دیں گے, 3 ٹیچرز آپ دیں گے, پے ہم دیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اس طرح جو ہے ہم نے یہ اس طرح ان بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور اس طرح جو ہے اللہ کا احسان ہے یہ اسکول میں جانا شروع ہے. اور آپ سوچیں اسکول میں انہوں نے ہمیں ایک خوشخبری ہفتے بعد ہی دے دی کہ اسکول میں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی تھی, جب سے آپ کے بچے ہیں لوڈ شیڈنگ بند ہو گئی. تو دیٹ واز سائن فرام اللہ تعالیٰ ایکچولی.